سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران اورخان غازی تھے، جنہوں نے تقریباً 38 سال سلطنت عثمانیہ پر شان کے ساتھ حکومت کی۔ ان کی حکومت کے تمام کے تمام سال فتوحات سے بڑے پڑے ہیں۔ اورخان غازی نے کئی شہر، کئی علاقے فتح کیے۔ آپ نے وہ بازنطینی علاقہ فتح کیا جو کہ بازنطین کا دوسرا گڑھ کہلاتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اورخان غازی کی زندگی کے متعلق بہت سے اہم معلومات سے آگاہ کریں گے۔ یہ تمام کے تمام واقعات تاریخی کتابوں سے ہی ماخوذ ہوں گے۔ اورخان غازی کی تاریخ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ عثمانی سلطانوں کی شاندار تاریخ جان سکیں۔ تاریخ کی عظیم ریاست عثمانیہ کے دوسرے حکمران اورخان غازی تھے، جو 1281 میں سغوت میں پیدا ہوئے۔ اورخان غازی عثمان غازی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ عثمان غازی کی پہلی بیوی ملہن خاتون تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں آتا ہے کہ اورخان غازی کے 5 بھائی اور ایک بہن کی ابتدائی تربیت خود ان کے والد عثمان غازی نے کی، جو کہ ریاست عثمانیہ کے پہلے بانی تھے۔ عثمان غازی ایک ذہین اور ایک بہادر انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے بیٹے اورخان غازی کی بہادری اور ذہانت بھی قابل تعریف تھی۔ اورخان غازی کی پہلی شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی بازنطینی قلعہ یاریسار کے گورنر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، جس کا نام ہولوفیرا تھا۔ ہولوفیرا کا باپ یاریسار کا گورنر تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد ہولوفیرا اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی، جو کہ ہولوفیرا پر ظلم کیا کرتا۔ جب عثمان غازی نے یاریسار قلعے کو فتح کیا تو اس کے بعد عثمان غازی نے ہولوفیرا کو بھی کائی قبیلے میں پناہ دے دی۔ اس کے بعد ہولوفیرا نے کچھ عرصہ کائی قبیلے میں تربیت حاصل کی۔ اس نے کائیوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد ہولوفیرا کی شادی عثمان غازی کے بیٹے اورخان غازی کے ساتھ کروا دی گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہولوفیرا کا نام نیلوفر خاتون رکھا گیا۔ اب 1299 کا دور شروع ہوا اور عثمان غازی نے اینیگول قلعہ پر چڑھائی کر دی، جس کی فتح کے بعد عثمان غازی نے اینیگول کے گورنر آیا نیکولا کا خاتمہ کر دیا، اور اسی کے ساتھ عثمان غازی نے عظیم ریاست عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ ریاست عثمانیہ کے ابتدائی سالوں میں عثمان غازی نے کافی مشکلات کا سامنا کیا۔ عثمان غازی کو ریاست عثمانیہ کے قیام کے بعد مختلف غداروں، بہت سے قبائل کی دشمنی اور بازنطین کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے عثمان غازی نے بہت سے اہم فیصلے بھی کیے۔ عثمان غازی نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں سے ایک حصہ اپنے بیٹے اورخان غازی کے حوالے کیا، جس کی سربراہی اب اورخان غازی کو کرنا تھی۔ اور اسی کے ساتھ عثمان غازی نے اورخان غازی کو کاڑا چیسار قلعے کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ ابھی اورخان غازی کی عمر تقریباً 19 برس تھی۔ اورخان غازی نے اس فریضے کو بہترین طریقے سے نبھایا۔ اسی دوران عثمان غازی کے بیٹے اورخان غازی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف اورخان غازی کو بازنطین کی طرف سے مفاہمت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ گیرمیان کی طرف سے بھی اورخان غازی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گیرمیان اس قلعے کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن عثمان غازی نے اس قلعے کو فتح کر لیا، اور اب یہ قلعہ اورخان غازی کے حوالے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گیرمیان کئی بار اورخان غازی کے اس قلعے پر حملہ کرتے اور یہاں سے لوٹ مار بھی کیا کرتے۔ تاریخ میں اس کے بارے ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ اورخان غازی ایک بار محاصرے پر تھے کہ ان کے قلعے پر حملہ کر دیا گیا۔ گیرمیان کے سردار یعقوب بے کے بیٹے نے اورخان غازی کے قلعے پر حملہ کر دیا، یہاں سے کافی لوٹ مار کی اور لوگوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ جب یہ خبر اورخان غازی تک پہنچی تو اورخان غازی کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ اورخان غازی نے ایک لشکر تیار کیا اور یعقوب بے کے بیٹے کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ بہت جلد اورخان غازی نے یعقوب بے کے بیٹے کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد عثمان غازی نے یعقوب بے کے بیٹے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نقصان کا ازالہ کر لیا۔ یہاں سے گیرمیان اور عثمانیوں کی جنگوں کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، اس کے متعلق پھر بات کریں گے۔ یہاں سے اورخان غازی کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ اورخان غازی اب تک کئی قلعے فتح کر چکے تھے، لیکن اب کی بار جو قلعہ اورخان غازی فتح کرنے جا رہے تھے یہ باقی قلعوں سے بہت مختلف تھا۔ یہ قلعہ نہیں بلکہ بہت بڑا شہر تھا، اسے تاریخ میں بورسا کا نام دیا گیا ہے۔ 1317 میں عثمان غازی نے ایک بہت بڑی فوج تشکیل دی، جس کو بہت سے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس فوج کے مختلف کمانڈر مقرر کیے گئے، جن میں اورخان غازی، کونو ڈالپ، عبد الرحمن غازی اور احمد ڈالپ شامل تھے۔ عثمان غازی نے ساری فوج کے ساتھ بورسا کے شہر پر چڑھائی کر دی۔ اب یہاں پر بورسا کو فتح کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اب یہاں پر عثمان غازی کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا جو کہ اس قلعے کی فتح کو یقینی بنا سکتا تھا۔ ابھی عثمان غازی کی فوج بورسا شہر میں داخل ہوئی تھی کہ عثمان غازی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ اب یہاں پر عثمان غازی اس حالت میں نہیں تھے کہ اس محاصرے کو بذات خود جاری رکھ سکے۔ عثمان غازی نے اس محاصرے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے کر دوبارہ سے یعنی شہر منتقل ہو گئے، اور یہاں پر عثمان غازی نے بورسا کے محاصرے کی تمام ذمہ داری اورخان غازی کے حوالے کر دی۔
اب چونکہ عثمان غازی اس محاصرے سے الگ ہو گئے اور اورخان غازی کے حوالے یہ محاصرہ کر دیا گیا، تو یہ اورخان غازی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اورخان غازی اتنا بڑا حملہ پہلی بار کرنے جا رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے والد عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی بیماری بھی انہیں کافی پریشان کر رہی تھی، جو کہ اندر ہی اندر انہیں کھائے جا رہی تھی۔ بورسا شہر کو فتح کرنے سے پہلے عثمانیوں نے بہت سے ایسے علاقے فتح کیے جن کا تعلق بورسا کے ساتھ تھا۔ عثمانیوں نے بحیرہ مارمرت میں مودانیہ کا علاقہ فتح کر لیا۔ مودانیہ کا یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد اب بورسا اور قسطنطنیہ میں رابطہ ختم ہو گیا۔ اگر اب کوئی فوج قسطنطنیہ سے بورسا کی فتح کو ناکام بنانے کے لیے عثمانیوں کے خلاف آتی تو پہلے انہیں عثمانیوں کا ہی سامنا کرنا تھا۔ عثمانی لشکر نے بورسا کے محاصرے سے پہلے ہی بہت سے اہم قلعے جن میں لفیقے، آکیسار اور کوپریسار قلعہ شامل ہے فتح کر لیا تھا۔ اب بورسا کو بازنطین کی طرف سے ایک راستہ لگتا تھا جو کہ ازنی کی طرف سے تھا۔ ازنی کی طرف سے یہ راستہ جو کہ تریک کوکا کہلاتا ہے یہ بھی فتح کر لیا گیا، جس کے بعد بورسا کا باہر کی دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ ابھی اس محاصرے کو 5 سے 6 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی بھی عثمانی اس قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابھی بھی بورسا کے گورنر نے عثمانیوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ بورسا کا گورنر اقرانوس اس بات سے مطمئن تھا کہ عثمانی واپس لوٹ جائیں گے۔ وہ سوچتا تھا کہ عثمانی بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ بورسا شہر کے سامنے ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر تھا جس کی لمبائی تقریباً 3400 میٹر تھی۔ اس قلعے کے 6 مرکزی دروازے تھے اور 14 برج تھے، جن کی مدد سے قلعے کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا تھا۔ اگر کوئی بھی فوج سامنے کی طرف سے قلعے پر حملہ کرتی تو اس فوج کو ہلاک کرنا بہت ہی آسان تھا، اور قلعے میں داخل ہونا کسی بھی فوج کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی سالوں سے عثمانی اندر داخل ہونے کا راستہ تلاش کرتے رہے۔ ابھی جہاں ایک طرف اورخان غازی محاصرہ جاری رکھے ہوئے تھے، وہیں دوسری طرف ان کے والد عثمان غازی کی وفات ہو گئی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورخان غازی ریاست عثمانیہ کے دوسرے حکمران مقرر ہوئے۔ جب عثمان غازی کی وفات ہوئی، اس دور میں بورسا کے ارد گرد کے کافی علاقے فتح کر لیے گئے جو کہ بورسا شہر کا ہی حصہ تھے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو بھی بورسا کے انہی علاقوں میں دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کا مزار بورسا میں ہی موجود ہے۔ 1326 کا یہ سال تھا جب عثمان غازی کے بیٹے اورخان غازی نے ایک بہت ہی اہم علاقہ فتح کر لیا جو کہ بورسا کی کنجی کہلاتا تھا۔ یہ مودانیہ کے جنوب میں ادرانوس کے نام سے ایک قصبہ تھا جو کہ بورسا کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک بہترین راستہ تھا۔ اس طرف فوج کی تعداد بہت کم تھی، جس سے آسانی کے ساتھ شہر میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اب اورخان غازی نے اپنے محاصرے کو اس طرف سے جاری کر لیا، اور اتنے میں شہنشاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ بازنطینی شہنشاہ نے بورسا کے گورنر اقرانوس کو خط لکھ دیا، جس میں شہنشاہ نے حکم دیا کہ یہ قلعہ اب عثمانیوں کے حوالے کر دیا جائے، ہم اس قلعے کی حفاظت نہیں کر سکے، اور ابھی اس قلعے کے محاصرے کو 9 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب ہم مزید عثمانیوں کو نہیں روک پائیں گے۔ اپریل 1326 میں اقرانوس نے عثمانیوں کے سامنے ہار کو تسلیم کر لیا اور یہ قلعہ اورخان غازی کے حوالے کر دیا۔ قلعے کی فتح کے بعد اورخان غازی نے اعلان کیا کہ کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، وہ اپنا مال بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر رہنا چاہتا ہے تو اس کے مذہب کی اور اس کی جان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، کسی کے مذہب پر یا کسی کی جان پر کوئی بھی آنچ نہیں آئے گی، اگر کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا تو پہلے میرا سامنا کرے گا۔ اورخان غازی کے اس پر اثر خطاب نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں گڑ کر لیا، جس کے باعث اس شہر کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے والوں میں نہ صرف بورسا کے عام لوگ تھے بلکہ بورسا کی فوج کے بڑے بڑے سالار اور خود بورسا کے گورنر اقرانوس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اقرانوس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے عثمان غازی کے بیٹے اورخان غازی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اقرانوس کا کیا نام رکھا گیا اس کے بارے کوئی بھی رائے نہیں ہے، البتہ اقرانوس نے عثمان غازی کے بیٹے اورخان غازی کا بہت ساتھ دیا، کئی میدانوں میں اورخان غازی کے ساتھ مل کر فتح حاصل کی۔ اسی وجہ سے اورخان غازی نے ان کی بہادری سے متاثر ہوتے ہوئے انہیں اپنے سالاروں میں شامل کر لیا اور انہیں بیگ کا لقب بھی دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقرانوس بہت جلد عثمانیوں کے بہترین سالاروں میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اورخان غازی کی فتوحات کا سلسلہ مزید تیزی کے ساتھ شروع ہونے لگا۔ اب اورخان غازی نے ایک اور قلعہ فتح کرنے کے لیے تیاری کر رکھی تھی، جو کہ ازنی کا قلعہ تھا، جو کہ عثمان غازی اپنی زندگی میں فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ قلعہ بھی عثمان غازی اپنی زندگی میں فتح نہیں کر پائے۔ ازنی بھی بورسا کی طرح ایک شہر تھا، البتہ یہ بورسا کی طرح اتنا بڑا شہر نہیں تھا، لیکن یہ بھی بازنطین کی اہم سرزمینوں میں سے ایک تھا۔ اورخان غازی نے 1328 میں ازنی کا محاصرہ شروع کیا، اور جلد ہی اورخان غازی نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا، اور اب اورخان غازی کی نظر اس شہر پر تھی جو کہ بازنطین کے لیے قسطنطنیہ کے بعد دوسرا اہم شہر تھا۔ تاریخ میں اس شہر کو نیکیا یا نائسیا کا نام دیا جاتا ہے۔
یہ بازنطینیوں کے لیے نہایت اہم شہر تھا۔ آپ نے اس شہر کا ذکر قرطس عثمان اور ارطغرل غازی کی سیریز میں بھی سنا ہوگا۔ یہ بازنطینیوں کا دوسرا گڑھ کہلاتا تھا۔ اورخان غازی نے اس قلعے کو 1330 میں فتح کیا۔ 1330 میں اس شہر پر چڑھائی کی گئی اور اسے فتح کر لیا گیا۔ اب اورخان غازی اناطولیہ کی ایک بہت بڑی پاور بن چکے تھے۔ اورخان غازی نے یہ دیکھتے ہوئے بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر لیا۔ اب اناطولیہ میں 3 بڑی قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ان میں ایک طرف عثمانی، ایک طرف گیریمیان اور ایک طرف کارامان تھے۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کی ریاست کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریاست جو کہ کاراسی کے نام سے کہلاتی تھی، یہ بھی بہت اہم تھی۔ 1334 میں کاراسی کے امیر کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان بغاوت شروع ہو گئی۔ اس امیر کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو مارنے کے بعد کاراسی کی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ اورخان غازی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اورخان غازی سے یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی، کیونکہ اورخان غازی چھوٹے بیٹے کے حق میں تھے اور وہ جانتے تھے کہ بڑا بیٹا اس کا اہل نہیں ہے۔ جب مسلمانوں میں ایسی بغاوت نظر آئی تو اورخان غازی نے کاراسی پر بھی حملہ کر دیا۔ 1334 میں اورخان غازی نے کاراسی پر چڑھائی کی، جس کے بعد وہاں کا امیر فرار ہو گیا اور اورخان غازی نے اس ریاست کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد اب عثمانیہ اناطولیہ کی ایک بہت بڑی پاور بن چکی تھی۔ اس کے علاوہ اورخان غازی نے 1333 میں گیملک، 1337 میں ازمت، انقرہ اور گیلی پولی کے علاقے فتح کر لیے تھے۔ اب اورخان غازی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ 1340 میں گیریمیان کے امیر یعقوب بے کی وفات کے بعد گیریمیان کی طرف سے خطرہ اورخان غازی کے لیے کم ہو گیا اور اب اورخان غازی اپنی ریاست کے اندرونی معاملات میں دلچسپی لینے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ ریاست کے اندر سے کوئی بھی خطرہ لاحق نہ ہو تاکہ کسی بھی فتوحات میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اورخان غازی نے نہ صرف جنگی میدانوں کے ساتھ محبت کی بلکہ ریاستی معاملات کے ساتھ بھی بے حد دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ اورخان غازی نے بڑی مہارت کے ساتھ ریاست کے اندرونی معاملات کو حل کیا، چونکہ اورخان غازی جانتے تھے کہ بھائیوں کے درمیان کس طرح اختلافات پائے جا سکتے ہیں، لوگ کس طرح بھائیوں کے درمیان زہر گھولتے ہیں، جس کے باعث ریاست میں درار ڈالنے کے لیے بھائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور بغاوت کی جاتی ہے۔ اورخان غازی نے اسی لیے ایک اہم فیصلہ بھی سر انجام دیا، جس کے بارے آتا ہے کہ اورخان غازی نے ایک اہم فیصلہ بھی کیا تھا، جو کہ ایک پیشکش تھی۔ یہ پیشکش علاؤالدین پاشا کو کی، جو کہ اورخان غازی کے بھائی تھے، کیونکہ بہت سے لوگ اورخان غازی اور علاؤالدین پاشا کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے علاؤالدین پاشا کو اکسایا کہ وہ ریاست سے اپنا حصہ مانگے، تو اورخان غازی نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاؤالدین پاشا کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ریاست کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھے حصے پر آپ حکومت کریں اور آدھے حصے پر میں حکومت کروں گا، لیکن ہمارے درمیان کوئی بھی اختلافات نہیں ہوں گے۔ اگر آپ بھی اس پر راضی ہو جائیں تو میں بھی اس فیصلے پر خوشی خوشی راضی ہو جاؤں گا۔ اس کے جواب میں علاؤالدین پاشا نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ علاؤالدین پاشا نے اپنی سمجھداری اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس ریاست کے وارث آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ کو حکمران بنانے والا میں نہیں بلکہ میرے والد عثمان غازی ہیں، جن کی وصیت کے مطابق اگلے حکمران اورخان غازی ہی ہوں گے۔ انہوں نے آپ کو اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں؟ اگر آج اس ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تو یہ ریاست کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی رہے گی، کیونکہ اس کے بعد ہر آنے والا حکمران اپنے بیٹوں میں ریاست تقسیم کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے یہ ریاست کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پائے گی۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر علاؤالدین پاشا ایسا فیصلہ نہ کرتے تو تاریخ گواہ ہے کہ آج تک وہ ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی، اور سلطنت عثمانیہ نے جو اس دنیا میں 600 سال تک حکومت کی، یہ تقریباً 60 سال میں ہی ختم ہو جاتی۔ یہاں اورخان غازی نے اپنے بھائی کی سمجھداری اور عقل کو دیکھتے ہوئے ان کے فیصلے کو خوب سراہا اور اپنے بھائی کو اپنی ریاست کا وزیر مقرر کر دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ علاؤالدین پاشا نے ریاست کی بقا کے لیے کئی اہم فیصلے کیے، اور اورخان غازی کے دور حکومت میں علاؤالدین پاشا نے ایک ایسا فیصلہ بھی کیا جس کے نتائج آگے 200 سال تک عثمانیوں کو ملتے رہے، کیونکہ علاؤالدین نے ایک ایسی فوج کو تشکیل دیا جنہوں نے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ یعنی چیری کے نام سے اس فوج کا آغاز علاؤالدین پاشا نے کیا تھا، جن کو ایک الگ طریقے سے ٹرین کیا جاتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی کمانڈو فوج تھی۔ یعنی چیری کی اس فوج نے قسطنطنیہ کی فتح میں بھی اہم فریضہ سر انجام دیا، اور مزید بہت سی فتوحات میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقتور فوج تھی جو کہ عثمانیوں کے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ ان کو ایک سخت طریقے سے ٹرین کیا جاتا تھا۔ ان کی ٹریننگ اسی حساب سے ہوتی جو کہ علاؤالدین پاشا نے ہی سر انجام دی تھی۔ عثمانی تاریخ میں علاؤالدین پاشا کے اس کارنامے کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ اب دونوں بھائیوں نے اس حکومت کو بہترین طریقے سے سنبھالا۔ دونوں کے درمیان کوئی بھی درار یا کوئی بھی ایسا واقعہ بھی پیش نہ آیا جس کے باعث دونوں کے درمیان درار پیدا ہو۔ اس کے علاوہ چوبان بے نے بھی ریاست عثمانیہ کے لیے اورخان غازی کے ساتھ مل کر کئی اہم فیصلے کیے اور کئی اہم فتوحات میں حصہ بھی لیا۔ چوبان بے بھی اورخان غازی کے ہی بھائی تھے۔ اورخان غازی، علاؤالدین، چوبان بے، حامد بے، فضلی بے، ملک بے، یہ سب عثمان غازی کے ہی بیٹے تھے۔
ان سب کے آپس میں اتفاق نے اس ریاست کو مزید بلندیوں سے نوازا، مزید فتوحات سے ہمکنار ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اورخان غازی کی زندگی اور ان کے حکمران بننے کے بعد کے تقریباً 17 سال آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اورخان غازی کی 1340 سے لے کے 1362 جب اورخان غازی کی وفات ہوئی اس دور تک کی تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں بہت سی اہم بڑی فتوحات اور بہت سے اہم واقعات شامل ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور کون کون نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کر رہا ہے کمنٹ کر کے آپ نے یہ بھی بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سلطنت عثمان